درد سہ کر بھی تیرا نام لیے جاتے. شاہد ہے، میرا چیلنج ہے، کوئی بھی حضرت فاطمہ زہرا کی سیرت اٹھا کر پڑھے اور بار بار پڑھے. وہ فاطمہ جس کے ایک سجدے کے لیے روز محشر بھی تنگ ہے. واہ 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 واہ. وہ فاطمہ جو محشر میں آئے تو ندا لگا دی جائے، اہل محشر اپنی نگاہیں نیچی کر لو، فاطمہ کا گزر ہو. اگر وہ فاطمہ ایک بار ہاتھ اٹھا دیتی کہ مالک و مولا میرے اس بچے کو قتل سے بچا لے، جی جی، تو کیا آپ سمجھ رہے ہیں دعا قبول نہیں ہوتی؟ ضرور ہوتی ہے. لیکن تاریخ شاہد ہے، آپ کہیں نہیں دکھا سکتے کہ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا وعلیہ السلام نے یہ کہا ہو، یہ دعا کی ہو کہ حسین کو کربلا سے بچانا. ایمان تو ایمان ہے. کہا تقدیر میں یہ لکھا ہے ہم ایمان لائیں، تقدیر میں یہ لکھا ہے ہم ایمان لائیں. اگر حسین کی جان جانے سے یزیدیوں کو شکست ہو سکتی ہے اور اسلام کا نظام بلند و بالا ہو سکتا ہے، تو ایک حسین نہیں، حسین کے ساتھ 71 اور دیے جا رہے. واہ واہ، نعرہ تکبیر، زور سے بولے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شہید اعظم فیضان مخدوم اشرف سید واقف میاں صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر. کیا ایمان کے لیے ہے ہمارے اندر یہ حوصلہ؟ کیا ہم پیش کر سکتے ہیں حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس قربانی کو؟ ہرگز نہیں. تو ایمان آپ کا بھی ہے، لیکن ایمان وہ ہوتا ہے جو ان لوگوں کا تھا. ہمارا ایمان اتنا ہے کہ اگر ہماری پردہ نشین خواتین کو یہ معلوم ہو جائے کہ بچہ اگر پارا پڑھنے گیا تو کل کو 4 پیسے کما کے نہیں لا کے دے گا، اور اگر کالج میں گیا تو کل کو 2000 روپے مہینہ لا سکتا ہے، تو پارا پڑھنے کبھی اتنے دھیان سے نہیں بھیجیں گی، کالج میں روز دھیان سے بھیجیں گی. یہ ہمارا ایمان ہے. کس کا ایمان ہے؟ ہمارا ایمان ہے. اب اور آگے بڑھیے. دوسری بات رب نے کہی وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور نیک اعمال کی. کیا کیا؟ نیک اعمال کی. ایمان لے آئے اور نیک اعمال کیے. مطلب یہ کہ ایمان پکا ہو گیا، ایمان یقین میں بدل گیا. اب انہیں زمانے کے حالات روکتے نہیں ہیں، اب وہ زمانے سے بدلتے نہیں ہیں بلکہ زمانے کو بدلنے والے بن گئے ہیں. اب زمانے کے حالات ان کے پیروں کو پکڑ کر روکتے نہیں بلکہ وہ پیر اٹھا دیا کرتے ہیں تو زمانہ بدل جایا کرتا ہے. آپ بھول گئے، آپ کو شاید اپنی تاریخ یاد نہیں رہی. ارے یاد کرو، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب دعوت اسلام دی تھی، جب لا الہ الا اللہ کا پیغام سنایا تھا، جب وحدانیت کا درس دیا تھا، تو رسول کریم کے گھرانے سمیت پورا مکہ رسول کے خلاف تھا. پورے عرب میں محمد عربی کی مخالفت کا ماحول تھا، اور ایسا ویسا ماحول نہیں تھا بلکہ ہر ایک کی تمنا یہ تھی کہ یہ شخص جو یہ کہہ رہا ہے کہ لا الہ الا اللہ کہو، جو یہ کہہ رہا ہے کہ بت جھوٹے ہیں، یہ جو کعبے میں 360 سجا کر رکھے ہیں یہ سب جھوٹے ہیں، صرف ایک اللہ برحق ہے، اسی کی عبادت کیا کرو، اسی کے آگے جھکا کرو، اسی کی محبت اپنے دل میں رچایا بسایا کرو، اسی کے نام سے اپنی زندگیوں کو آباد کرو، اسی کے نام پر کرو، اسی کو راضی کرنے کے لیے سب کچھ کیا کرو. یہ سن کر پورا مکہ آگ بگولا ہو گیا تھا، یہ سن کر پورا عرب جو آگ بگولا ہو گیا تھا، مخالفت کا ماحول تھا. حضرت ابو طالب سہارا بنے ہوئے ہیں، ابو طالب سہارا بن کر ڈھال بن کر کھڑے ہیں. کفار آتے ہیں پلٹ جاتے ہیں، کفار آتے ہیں پلٹ جاتے ہیں، کفار آتے ہیں ابو طالب سے بات کرتے ہیں پلٹ جاتے ہیں. غور کرو، ایک طرف سارا عرب ہے، سارا مکہ ہے، سارا عرب ہے، سارے قبائل ہیں، سب ہیں، لیکن رسول کو کیسا یقین تھا اس دعوت پر؟ ارے رسول یقین کی کس چھوٹی پر کھڑے تھے کہ ساری دنیا کی مخالفت ایک طرف، لیکن اس کے باوجود
پیغام لے کر بھیجا ہے، میرے رب نے مجھے وحدانیت کا درس دینے کے لیے بھیجا ہے، میرے رب نے مجھے کلمہ پڑھانے کے لیے بھیجا ہے۔ ایک مرتبہ تو ایسا ہوا کہ ابو طالب کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے، ہانپتے لرزتے کانپتے، جب کفار مکہ نے گھیرا اور آ کر کہا یا تو اپنے بھتیجے کو اس دعوت سے روک دو یا پھر قتل کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ابو طالب آتے ہیں اور کہتے ہیں بھتیجے آج تو حد ہو گئی ہے، آج تو سارے قبائل اپنے اپنے سرداروں کو لے کر آئے ہیں، ان سرداران مکہ کی ایک ہی خواہش ہے، ان سرداران مکہ کی ایک ہی عریضہ ہے، ان سرداران مکہ کی ایک ہی بات ہے کہ تمہیں اگر دعوت و تبلیغ کرنی ہی ہے، تمہیں اگر ایمان کی دعوت دینی ہی ہے تو پھر کم از کم کچھ پیچھے ہٹ جاؤ، کچھ سمجھوتا کر لو، ان کی کچھ نہ کچھ سمجھوتا کرو تاکہ وہ بھی اپنے دین کے مطابق زندگی گزار سکیں، تم بھی اپنے دین کے مطابق زندگی گزارتے رہو۔ ٹھیک ہے تمہارا دین برحق ہے، وہ تسلیم کر رہے ہیں، لیکن تم ان کے لوگوں کو مت توڑو، ان کے لوگوں کو ان میں رہنے دو، اپنے لوگوں کو اپنے ساتھ رکھو۔ بھتیجے سوچ لو، غور کر لو، بات صرف ایک دو آدمی کی نہیں بلکہ پورے مکہ کی ہے۔ رسول کریم کہتے ہیں چچا جان اگر ایک ہاتھ پر سورج لا کر رکھ دیں اور ایک ہاتھ پر چاند لا کر رکھ دیں تب بھی محمد ابن عبداللہ پیغام وحدانیت سے نہیں رہتے۔ بے شک نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور سید واقف میاں صاحب قبلہ فیضان سرکار کلا، نعرہ تکبیر۔ مسلمانوں سوچو یہ کون سا یقین تھا؟ تم زمانے کے ساتھ اتنی جلدی ڈھل جاتے ہو؟ تم نے دیکھا سب داڑھی کٹا رہے ہیں، تم بھی کٹانے لگے۔ تم نے دیکھا کوئی نماز نہیں پڑھتا، ہم بھی نہیں پڑھیں گے۔ یہ کیا؟ سوچو کیسی قربانیاں دی۔ معلوم ہے کہ مخالفت مول لے رہا ہوں لیکن ایک قدم پیچھے نہیں ہٹے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یقین تھا، اس لیے کہ ایمان تھا، اور وہی ایمان جانے ایمان، کبھی پیچھے نہیں ہٹے۔ آخر ہمارے پاس یہ ایمان کب آئے گا؟ ہم اس خدا کے ماننے والے ہیں جس خدا نے پوری روئے زمین پر مخلوق بسائی ہے، ہم اس یقین کو کیوں نہیں مضبوط کرتے؟ ہمیں کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتا سوائے ہمارے عمل کے، ہمیشہ یاد رکھنا۔ آج تحفظ شریعت کی بات ہوتی ہے، تحفظ دین کی بات ہوتی ہے، تحفظ قرآن کی بات ہوتی ہے۔ میں کہتا ہوں نہیں ٹھیک آپ بات کیجئے، مجھے اعتراض نہیں ہے، لیکن یہ تو سوچو کہ تم کس کے تحفظ کی بات کر رہے ہو؟ جی جو چیزیں رب نے تمہیں اس لیے دی تھیں کہ تم ان پر عمل کرو تو وہ تمہارا تحفظ کریں گی، تم ان کے تحفظ کی بات کرنے لگے۔ بے شک حدیث صحیح میں آیا ہے احفظ اللہ یحفظک، تم اللہ کی حفاظت کرو اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ کیا مطلب؟ اللہ کی حفاظت ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ کیا اللہ کو حفاظت کی ضرورت ہے؟ کیا اللہ غیر محفوظ ہے؟ ہرگز نہیں، محال ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ رب جو نبی کی حفاظت کی ذمہ داری لے لے، فرمایا واللہ یعصمک من الناس، اے محبوب کوئی زہر کھلائے کوئی پتھر پھینکے ٹینشن میں مت آنا، کوئی کچھ کرے ٹینشن میں مت آنا، اس لیے کہ تمہارا محافظ تمہارا رب۔ بے شک سبحان اللہ۔ آپ جانتے ہیں زہر بھی کھلایا گیا کچھ نہیں ہوا، کئی من کا پتھر پھینکنے کی تیاری کی گئی تھی چھت کے اوپر سے، کئی من کا۔ اللہ کے رسول چھت کے دیوار کے سائے میں تشریف فرما تھے، رب نے فرمایا جبریل جاؤ بتا دو یہاں سے اٹھ جائیں، ارادے غلط ہیں، اٹھ گئے۔ جب محافظ رب ہے تو ٹینشن نہیں لینے کا، تو جو رب محافظت کرنے والا ہے اس رب کی ہم کیسے حفاظت کریں گے؟
حدیث کا مطلب یہی ہے کہ تم اللہ کے حقوق کی حفاظت کرتے رہو، تم نمازوں پر کاربند رہو، تم روزے رکھتے رہو، تم زکوٰۃ دیتے رہو، تم شرعی احکام کے مطابق اپنی زندگی گزارتے رہو، تم اپنے معاشرے میں سچائیوں کو فروغ دو، تم اپنے کلچر میں اسلامی تہذیب کو لاؤ، تم اپنے گھروں میں اسلامی ماحول قائم کرو، تم اپنے معاشرے میں اسلامی معاشرہ قائم کرو۔ تم اگر اللہ کے حقوق کی حفاظت کرتے رہو گے تو تمہیں شریعت کا تحفظ نہیں کرنا پڑے گا، تم اگر شریعت پر عمل کرتے رہو گے تو تمہیں تحفظ شریعت کانفرنس نہیں کرنی پڑے گی۔ تم نے اگر قرآن کو اپنے سینوں میں بسایا ہوتا تو تمہیں تحفظ قرآن کانفرنس نہیں کرنی پڑتی۔ اگر تم نے قرآن کو اپنے سینے سے لگایا ہوتا، شریعت پر عمل کیا ہوتا، تو یقین جانو کہ قرآن خود بھی محفوظ ہوتا اور تمہارے لیے محافظ بھی ہوتا۔ شریعت خود بھی محفوظ ہوتی اور تمہارے لیے محافظ بھی ہوتی۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کی۔ کیا کیا؟ کیا ہوگا؟ رحمان ان کے لیے مودت رکھ دے گا۔ حدیث پاک میں آیا اللہ تبارک و تعالی عمل صالح کی وجہ سے بندے سے محبت کرنے لگتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ بولو بھائی بولو، کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ بندے سے نیک عمل کی وجہ سے، ایمان پکا، عمل اچھا، اب کہاں پہنچ گئے؟ اللہ کی محبتوں کے حقدار ہو گئے۔ حدیث پاک میں آیا اذا احب عبدا، اللہ جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے ینادی جبریل، جبریل کو بلاتا ہے، جبریل ادھر آؤ، کہتا ہے میں اپنے فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، آسمانوں میں اعلان کر دو کہ میں فلاں بندوں سے محبت کرتا ہوں، آسمانوں کے سارے فرشتے اس بندے سے محبت کریں۔ پھر فرماتا ہے جبریل ہو گیا۔ آپ دیکھیے بندے نے نیک عمل کہاں کیے؟ زمین پر۔ ایمان لانے والا بندہ کہاں ہے؟ زمین پر۔ انعام اور جزا و بدلہ کہاں سے شروع ہو رہا ہے؟ کہاں سے شروع ہو رہا ہے؟ آسمانوں سے۔ پھر جبریل کو بلاتا ہے اور کہتا ہے جاؤ روئے زمین پر اعلان کر دو کہ میں اپنے فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں۔ اے روئے زمین پر بسنے والی تمام مخلوق، تم سب پر اس کی محبت فرض ہے، تم بھی اس سے محبت کرو۔ یہ ہے وہ آیت جنہوں نے صحابہ کرام کے دل میں یقین پختہ کر دیا تھا۔ آپ غور فرمائیں کیسا یقین تھا ان کا۔ ایک موقع پر صحابہ کرام کا ایک لشکر جا رہا تھا، حدیث پاک میں یہ روایت بھی موجود ہے۔ اتفاق سے ایک ایسے جنگل میں ٹھہرے جہاں درندے، سانپ، بچھو سب آباد تھے۔ ٹھہر گئے۔ حضرت اسامہ اس جنگل کے اس لشکر کے سپہ سالار تھے۔ بہت دور جب ٹھہرے تو ظاہر ہے جنگل لشکر جب ٹھہرے گا تو کھانا بھی بنے گا، چولہا بھی جلے گا، لکڑی بھی جلے گی، سب ہوگا۔ جب جلنے لگا تو دور سے جو گاؤں والے تھے وہ دیکھ کر آئے کہ یار فلاں جنگل میں کوئی ٹھہر گیا، وہاں تو بہت سانپ بچھو۔ بھاگا ہوا ایک شخص آیا کہ دیکھ کے آؤں کون ہے۔ یہ تھی انسانیت۔ اسے یہ نہیں معلوم تھا یہ ٹھہرنے والے مسلمان ہیں یا کافر۔ اسے یہ نہیں معلوم تھا کہ میرے بھائی ہیں، رشتہ دار ہیں، کنبے دار ہیں، قرابت دار ہیں، پڑوسی، کچھ نہیں۔ جو بھی ہو انسان ہو۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں ہم بھول چکے ہیں بالکل ایک دم۔ یہ تھی انسانیت۔ دوڑا ہوا آیا اور بولا کہ آپ لوگ یہاں ٹھہر گئے، آپ کو معلوم نہیں کہ اس جنگل میں کیڑے مکوڑے، درندے پرندے سب رہتے ہیں، سانپ ہیں، بچھو ہیں، چھوٹے چھوٹے زہریلے خطرناک کیڑے ہیں۔ آپ جلد از جلد اس جنگل کو خالی کر دیں اور اپنا کہیں اور ڈیرا ڈالیں۔ لیکن جس کو اس نے مشورہ دیا تھا وہ کوئی اور نہیں تھا، وہ تھا جو صحابی رسول تھا،
وہ تھا جس کو ساری قوم میں افضلیت کا حق حاصل ہے. ہر صحابی مطلقاً غیر صحابی سے افضل ہے. اسامہ نے بستر نہیں ہٹایا اس لیے کہ یقین تھا ہم ایمان والے ہیں. ایمان والے ہم شریعت پر عمل کرتے ہیں. ہمارا محافظ زمانہ نہیں، زمانہ بنانے والا رب ہے. بے شک بے شک بے شک حق ہے. معلوم ہے آپ کو کیا ہوا؟ حضرت اسامہ کچھ دور ایک ٹیلہ تھا، جی اس پر گئے. آپ نے عشاء کی اذان پڑھی اور اذان کرنے کے بعد پڑھنے کے بعد جب فارغ ہوئے تو اعلان کیا جس کا ترجمہ یہ ہے، آپ بھی سنیے. اے جنگل کے سانپ بچھو سنو، آج تمہاری گود میں محمد کے غلاموں کا بستر ہے. واہ واہ خبردار صبح ہونے تک کسی کو گزند نہ پہنچانا. واہ 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 واہ، کیا بات ہے، بہت خوب، سبحان اللہ. ٹلے نہیں، ہٹے نہیں، اس لیے کہ معلوم تھا کہ جو ایمان والا ہوتا ہے، جو نیک عمل والا ہوتا ہے، اس سے اللہ محبت کرنے لگتا ہے اور اس کے حکم سے ہر مخلوق محبت کرنے لگتا ہے. جی جی بے شک بے شک. اب گاؤں والے پریشان کہ عجیب لوگ ہیں. صبح صبح تڑکے ہوئے کچھ لوگ دوڑے ہوئے آئے، اس یقین کے ساتھ آئے کہ سب مر چکے ہوں گے. اس یقین، جو حال دیکھا تھا انہوں نے وہی ان کا یقین تھا. ان کا ایک آدھ واقعہ تو تھا نہیں، وہ تو اس سے پہلے دیکھ چکے تھے کہ یہاں جو ٹھہرتا ہے کئی ایک مرتے ہیں. آئے، دوڑے ہوئے آئے کہ ان میں سے کئی ایک دنیا سے جا چکے ہوں گے. صبح صبح تڑکے چلے آ رہے ہیں بھاگے ہوئے یہ دیکھنے کے لیے کہ دیکھیں کون بچا کون رہا. ان کا تجرباتی یقین تھا، وہ تجربہ کرتے رہتے تھے کہ اس جنگل میں جو ٹھہرتا ہے وہ دنیا سے چلا جاتا ہے. جس کے سانپ کاٹ لے وہ چلا جائے، جسے بچھو ڈس لے، بچھو اتنے زہریلے ہیں کہ وہ چلا جائے، جسے کوئی اور کیڑا آ کر ڈس لے وہ بیمار ہو جائے، بے ہوش ہو جائے. ان کے تصورات کی دنیا سجی ہوئی تھی. کوئی بے ہوش پڑا ہوگا، کوئی تڑپ رہا ہوگا، کوئی مچل رہا ہوگا. انہیں یقین تھا کچھ ایسے ہوں گے جو دنیا سے جا چکے ہوں گے، کچھ ایسے ہوں گے جو جانے والے ہوں گے، کچھ ایسے ہوں گے جو مدد کے لیے پکار رہے ہوں گے. ان کا یقین تجربات کی بنیاد پر تھا. لیکن محمد عربی کا غلام، محمد عربی کے غلاموں کا یقین تجربات کی بنیاد پر نہیں تھا بلکہ قرآن کی بنیاد پر تھا. جب صبح آ کر وہ لوگ دیکھتے ہیں یہ سب کے سب سر بسجود ہیں، اپنے رب کی بارگاہ میں نماز فجر دگانا ادا کر رہے ہیں، رب کی کبریائی بیان کر رہے ہیں، رب کی تسبیح بیان کر رہے ہیں. اس لیے کہ انہیں یقین تھا کہ ہم شریعت پر عمل کرتے ہیں، ہمیں کوئی مٹا نہیں سکتا. ہم قرآن کو سینے میں بساتے ہیں، ہمیں کوئی مار نہیں سکتا. اس لیے کہ ہمارے رب نے اعلان کر دیا ہے کہ میں اپنے ان بندوں سے محبت کرتا ہوں، تم بھی محبت کرو. واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت حضور سید واقف میاں صاحب قبلہ، نعرہ حیدری. آپ لوگ بھی تھک گئے شاید، تھک گئے تو صحیح سے بیٹھ جائے یار، صحیح سے پیچھے کو بیٹھ کے تھوڑا. میں نے پہلے ہی بتا دیا پیچھے والے ذرا سمجھداری سے بیٹھے. یہ جس بندے کے عرس میں ہم حاضر آئے ہیں، آپ حاضر آئے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کی محبتوں کا اعلان رب آسمانوں پر بھی فرما دیتا ہے، زمینوں پر بھی فرما دیتا ہے. جن کی محبت میں مسلمان دم نہیں بھرتے بلکہ ساری انسانیت ان کی محبتوں کا دم بھرتی ہے. صرف انسانیت نہیں بلکہ رب کی ہر مخلوق ان کی محبتوں کا دم بھرتی ہے. اس لیے کہ ایمان والے ہیں اور صالح ہیں. یہ ہیں وہ لوگ، انہوں نے وراثتیں رسول سے پائی ہیں. آپ یہ مت سمجھیے ان کے نام پر ہو سکتا ہے آپ نے کچھ قربانی دی ہو، کسی کا کوڑا ہٹ گیا ہو، کسی نے زمین چھوڑ دی ہو، لیکن یہ قربانی بہت مختصر ہے.
ان کی شخصیتیں، ان کی ہستیاں وہ ہیں کہ روئے زمین کے ستارے ہیں ستارے. یہ صرف نیک عمل کرنے والے نہیں بلکہ نیک عمل کے ایسے داعی ہوتے ہیں کہ جہاں بیٹھ جائیں وہاں لوگ نیک ہو جائیں. یہ صرف نیک نہیں ہوتے بلکہ یہ نیک بنانے کی مشین ہوتے ہیں. جہاں بیٹھ گئے وہیں نیک پیدا ہونے لگے. ان کی قربانیوں کا کیا ذکر کیا جائے. ہم آج تحفظ اسلام کی بات کرتے ہیں. ارے ہم اسلام پر عمل کرنے لگے. ہمارے گھر میں خواتین حضرت فاطمہ زہرا کی سیرت کے مطابق زندگی گزارنے لگے. پردے کو اپنا شعار بنا لیں. یقین جانو آج بھی اولاد ویسے ہی ہوگی جیسے ہوتی تھی. تو ان نیک بندوں کے ذکر میں جب تک یہ زندہ رہتے ہیں ہمیشہ یاد رکھو اللہ کے اولیاء کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے. حدیث پاک میں آیا جس کو دیکھ کر تمہیں اللہ یاد آ جائے. اللہ کا ولی کون ہے؟ پیچھے والے بول دو، وہ پیچھے جو بیٹھے ہیں. چچا آپ بتائیں اللہ کا ولی کون ہے جس کو دیکھ کر اللہ یاد آ، جس کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے. میں کہتا ہوں زندگی کے لیے یہ بات کہی گئی تھی کہ جس کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے. بعد میں ہنس لینا، موقع بہت ہے، پوری رات ہے. زندگی کے لیے یہ بات کہی گئی تھی کہ جس کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے. میں کہتا ہوں ارے یہ تو ایسے مقدس بندے ہیں، انہیں تو رب نے اپنی بارگاہوں میں ایسا قبول کر لیا ہے. بہت سے وہ ہیں جن کی زندگی میں یہ بات صادق آتی تھی. جب تک وہ زندہ تھے ان کو لوگوں نے دیکھا، انہیں دیکھ کر اللہ کو یاد کیا. ان کو لوگوں نے دیکھا، دیکھتے ہی اللہ یاد آ گیا کہ دیکھو اللہ کے بندے ایسے بھی ہوتے ہیں. اگر یہ کہہ دیں تو پریشانی ٹل جائے، اگر یہ کہہ دیں تو مسئلہ حل ہو جائے، اگر یہ کہہ دیں تو بچی کی شادی ہو جائے، اگر یہ کہہ دیں تو ہمارے بیٹے کو روزگار مل جائے، اگر یہ کہہ دیں تو گھر کی چھت پڑ جائے، اگر یہ کہہ دیں تو ہمارے پاس جو غربت ہے یہ غربت چلی جائے، اگر یہ کہہ دیں تو ہمارے معاشرے میں خوشحالی آ جائے. ارے یہ اللہ کے بندے ہیں جنہیں دیکھ کر ہمیں اللہ یاد آتا ہے. ہم ان کے روئے زیبا کی زیارت کرتے ہیں تو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ اللہ ہے جس نے ان کے چہرے پر اتنا حسن دیا ہے، اتنا نور دیا ہے. یہ نور عبادتوں کا نور ہے، یہ نور ریاضتوں کا نور ہے. ان کے دل میں رب بستا ہے، اس کا نور بستا ہے، اسی نور کا ظہور ان کے چہروں پر ہوتا ہے. ہماری نظر جب چہروں پر پڑتی ہے ہمیں رب یاد آنے لگتا ہے. اب کچھ تو وہ ہیں جو زندگی میں چلے گئے، جان دنیا سے چلے گئے، رخصت ہو گئے، لوگوں نے انہیں دیکھنا بند کر دیا، لوگوں نے کی نظروں سے اوجھل ہو گئے. اب انہیں دیکھ کر کسی کو اللہ یاد نہیں آتا اس لیے کہ وہ دنیا سے چلے گئے. ارے ان میں سے کچھ کو تو رب نے ایسا مقبول کر لیا ہے، ایسا مقبول کر لیا ہے کہ وہ جاتے جاتے اپنی قبر کا نشان چھوڑ گئے، اپنے مزار کا نشان چھوڑ گئے اور یہ اعلان کر رہے ہیں کہ اے سنی مسلمانوں سنو، زندگی میں جب تک ہم کو دیکھتے تھے تو رب کو یاد کرتے تھے. اب جب جب تم ہمارا گنبد دیکھو گے تب تب رب کو یاد کرو گے. بے شک نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سید واقف میاں صاحب قبلہ اور اس سے مقدس. یہ اللہ کے وہ نیک بندے ہیں. فرق صرف اتنا ہے کہ ہم نے ان سے دوری بنا لی. کیا کیا؟ ہم نے ان سے دوری بنا لی. آج بھی صرف دوری ہے. اگر دوری ختم ہو جائے تو ہمیں کوئی نہیں مٹا سکتا. ہمیشہ یاد رکھیں.